تو ذرا مرد حضرات کی آسانی تو کر دے کہ بیویوں کو کیسے خوش کیا جائے. اچھا دیکھو یہ میں سر یہ فلسفہ نہیں, اب آپ نے جو گھر میں بتا دیتا ہوں, بالکل بتا دیتا ہوں. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام میاں بیوی, تمام کپلز اور ہمارے سننے والے جو ان سے جن کی ترجیح میں, جن کے ایجنڈا میں خوشی ہے, جو چاہتے ہیں کہ خوشی ہونی چاہیے, پھر وہ یقیناً کوئی نہ کوئی اصول ضابطے بناتے ہیں. ٹھیک, شہروں کا نظام اگر ٹریفک کا اچھا ہو تو قانون سے ہی اچھا ہوتا ہے, بالکل کسی اصول سے ہی اچھا ہوتا ہے اور سارا فلو چلتا رہتا ہے. اس طرح گھر کی زندگی, ازدواجی زندگی, پرسنل لائف بھی تب اچھی چلتی ہے جب آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے اصول ضابطے بنائے ہوتے ہیں. پرابلم کیا ہوتی ہے فضا, کے لوگ شادی کر لیتے ہیں یا شادیاں کر لیتے ہیں, بچے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اصول ضابطے نہیں بنے ہوتے. جب اصول ضابطے نہیں بنے ہوتے تو فقط شادی کر لینا خوشی نہیں ہوتی, شادی کے ساتھ کسی اصول ضابطے کا ہونا خوشی ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھو اب کیا ہے انصاف کرنا, انصاف کوئی عدالت والا انصاف نہیں ہوتا, ہمیں اپنے رویوں سے بھی انصاف کرنا ہوتا ہے, ہمیں حقوق میں بھی انصاف کرنا ہوتا ہے, ہمیں اپنے معاملات میں بھی انصاف کرنا ہوتا ہے. تو وہ تمام لوگ جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں انصاف کرتے ہیں, اس انصاف کے نتیجے میں گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے, ہسبینڈ کرتے کیا ہیں, بہت سے ہمارے بھائی جو ان سے غلطی کرتے ہیں, وہ ماں کی سائیڈ زیادہ لے لیتے ہیں, بیوی کو اگنور کر دیتے ہیں, گھر کا اچھا خاصا جو ان سا ماحول ہے وہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں, وہ ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے. جو ہسبینڈ کو ذمہ داریاں قبول کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے, اگر وہ کریں گے تو ہوگا کیا, گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا. نمبر 3, اپنے پارٹنر کے مزاج کو سمجھنا چاہیے, وہ کیا چاہتا ہے, اس کی خوشی کس سے جڑی ہوئی ہے. وہ جان گرے کی بڑی اچھی کتاب ہے مینز آر فرام مارس, وہ کہتا ہے کہ بنیادی فلسفہ یہ ہے عورت اور مرد دو مختلف سیاروں سے آئی مخلوق ہے. یہ ایک فلسفہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے جب یہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے ہم ایک دوسرے سے بڑے ڈیفرنٹ ہیں. مثلا ایک چھوٹی سی میں اسی کتاب کی ٹپ دیتا ہوں آپ کو. وہ کہتا ہے دنیا کے جتنے مرد ہیں انہیں اپنی اچیومنٹ پہ تعریف لینے کا شوق ہوتا ہے, ان کا دل کرتا ہے دنیا ان کو واریر مانے, ان کو بڑی وکٹری ان کی مانے اور ان کو بڑا سورما مانے. بے شک وہ دیکھو جی رکشا چلانے والا ہے, وہ کوئی میں کہتا ہوں پریزیڈنٹ ہے, وہ کچھ بھی ہے, وہ چھوٹے سے گریڈ 2 پہ ملازم ہے, وہ 22ویں گریڈ پہ ہے, اس کا دل کرتا ہے کہ اس کا لائف پارٹنر یعنی بیوی اس کی اچیومنٹس کو مانے کہ واہ صاحب جی واہ کیا بات ہے آپ کے, آپ جج کتنے شاندار. اچھا یہ مرد کی سوچ ہے. عورت کی جو سوچ ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے. عورت چاہتی ہے مجھے کوئی محسوس کرے, مجھے کوئی احساس دلائے, جب کیئر دے, سیکیورٹی دے. جب وہ سیکیورٹی کی اور رسپیکٹ ملتی ہے تو وہ ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے الٹ کیسے ہوتا ہے, آپ گھروں میں دیکھو گے مرد بیچارہ جو سا وہ جو کچھ مرضی اچیو کر کے آیا نا, عورت سننے کو تیار نہیں ہوتی. اچھا وہ سناتا ہے, وہ اپنا دھیان کہیں اور لگا لیتی ہے. جب وہ یہ ایک بے اتنائی کا رویہ اسے ملتا ہے, وہ بیچارہ جو سا وہ دل ہار جاتا ہے یا پھر دل کہیں اور دے دیتا ہے, پہلی چیز. اچھا دوسری طرف آتے ہیں تو دوسری طرف جو سا بڑا خطرناک سا فینومین ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ جی اب عورت کو چاہیے تھا احساس. عورت جو سی ہے وہ آڈیٹری ہوتی ہے, آڈیٹری سے مراد ہے اس کا سننے کا مزاج ہوتا ہے, سنانے کا مزاج ہوتا ہے. اس کی کنسٹیٹک سینس بڑی اچھی ہوتی ہے. کنسٹیٹک کا مطلب ہے احساسات کی دنیا, وہ فیل کرتی ہے چیزوں کو. اس کو کہو کہ خوبصورت پھول تھے, وہ محسوس کرے گی. اچھا جو مرد ہے نا اس کی دونوں حصے تھوڑی کمزور ہوتی ہیں, وہ ویژنری ہوتا ہے, وہ تصویروں کو, وہ چیزوں کو دیکھ کے زیادہ فیسینیٹ ہوتا ہے. دیٹس وائی دیکھیں نا حکم کیا ہے کہ اگر تیار بھی ہونا ہے اپنے مرد کے لیے ہونا, کیونکہ وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ آپ بنیادی فلسفہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھتے ہیں, آپ ایک دوسرے کی نیچر کا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے کی ڈگنیٹی کا خیال رکھتے ہیں, تو گھر کا ماحول جو ان سا خوشگوار ہو جاتا ہے. شاہ جی آپ نے پھر فلسفے والی بات بتا دی. میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ بھابھی کو خوش کرنے کے لیے گھر میں کیا طریقہ بناتے ہیں, وہ بتائیں, خوشی کس سے آتی ہے. اگر بھابھی سن رہی ہوگی تو وہ مانیں گی یہ سارے طریقے تو میں آزما لیتا ہوں, اور بھی 2-4 ہوں گے. 2-4 میں سے ایک کیا کہ میں تکرار کے خلاف ہوں. اچھا میں کہتا ہوں بہت زیادہ تکرار نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے ہر سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے, کچھ سوالوں کو سن لینا چاہیے اور ہولڈ کر لینا چاہیے. اچھا میرا خیال ہے کبھی مقابلہ نہیں لگانا چاہیے, میاں بیوی میں کبھی مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر مقابلہ ہوگا, مقابلے کی فضا بنے گی, تو یہ بیچارے جو ان سے دونوں جو ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, یہ 2 پہیوں والی گاڑی جو ان سی ہے یہ بچوں کو کچل دے گی, کیونکہ اس مقابلے کا نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوگا, اگلی نسلوں کو ہوگا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ مرد جو اپنی عورت کو عزت دیتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں دوسروں کی نظروں میں, اس کے سامنے, اس کی فیملی کے سامنے, اپنی فیملی کے سامنے, یاد رکھو ان کا گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم تنہائی میں بڑی عزت کرتے ہیں, کیا بات ہے بی بی تیری, او ہو تو نہ ہوتی تو میں نہ ہوتا, یہ اب یہ خاموشی. سر پھر وہ یہ بات آ جاتی ہے نا کہ جوڑو کا غلام ہے,
اچھا کیا غلام ہونا ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. ہاں. اگر آپ کی کامیابیوں میں آپ کی بیوی کا رول ہے ماننا، سن لیجیے شاہ جی کہہ رہے ہیں جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو سچ ہے ماننا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ضرور کریں کہ آپ اگر اکنالج کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اکنالج کرتے ہیں، تو اس سے مورال بڑا ہائی ہوتا ہے. آپ کے لائف پارٹنر کو یہ یقین آتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں نے تنہا جو اتنی کاوشیں اور کوششیں کی ہیں میں نے اکیلے نہیں کی، میرا پارٹنر میرے ساتھ تھا اور اس کی کاوشیں اور کوششوں نے مل کے مجھے کوئی نہ کوئی نتیجہ دیا. بالکل ٹھیک. پرابلم کیا ہوتی ہے فضا کہ ہم نا ہرانا چاہتے ہیں. جب ہم ہرانا چاہتے ہیں، ریس لگاتے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ جملہ بتاؤں گا ازواجی سنگھ، جب آپ اپنے پارٹنر کو ہراتے ہو تو وہ آپ کا اپنا پارٹنر ہوتا ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہوتی ہے، وہ آپ کے بچوں کا باپ ہوتا ہے. جب آپ اس کو ہراتے ہو تو اس اینگل سے سوچو آپ کا اپنا ہار گیا تو دراصل آپ ہار گئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی یہ تو بات ہو گئی میاں بیوی کے رشتے پہ کہ خوشی شوہر جو ہے وہ کس طرح سے دے سکے، لیکن اگر اگر ٹاپک کی طرف آئیں، خوشی بچپن سے، اگر بچپن وہ ایج ہے، نٹکھٹ ایج ہے کہ وہاں پہ صرف خوشیاں ہی خوشیاں، غم ہی نہیں ہے، تو کیا خوشی کو بھول جانا، جب ہم ایک ریس میں لگ جاتے ہیں، زندگی گزارنے کی ریس میں لگ جاتے ہیں، ٹینشنز آ جاتی ہیں، اسٹڈیز آ جاتی ہیں، پھر کریئر آ جاتا ہے، پھر شادی آ جاتی ہے، پھر بچوں کی ذمہ داریاں، مطلب وہ خوشی والا فیکٹر بھول جاتے ہیں. یہ جو ریس میں ہم لگ جاتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم خوشیوں کو محسوس کرنا، خوشیوں کو نگلیکٹ کر گئے ہیں. اچھا فضا دیکھو، ہم ریس میں نہیں لگتے، ہمیں ریس میں لگایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ہوتا کیا ہے کہ ماں جو ان سے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بچے کی ابیلٹی کتنی ہے، بچے کی کیپیسٹی کتنی ہے. وہ اس کو جو ان سے نا گال لال کرنے کا، تھپڑ مار کے لال کرنے کا کہتی ہے کہ دیکھو فلانے کا بچہ 92% آ رہا ہے، وہ 92% آ رہا ہے اپنی کیپیسٹی میں. یہ جو ورڈ ہے نا رسپانسبلٹی، کبھی اس پہ غور کیجئے، یہ ہے رسپانسبلٹیز کا. آپ کی اپنی ابیلٹیز کے رسپانس کا نام جو ان سے وہ رسپانسبلٹی ہے. تو اگر آپ کی ابیلٹیز 70% والی ہیں آپ کے بچے کی، تو خدا را اسے پریشر نہ دیجئے. آپ اسے پریشر دے کے 90% کا تقاضا کریں گی تو ممکن ہے 90% نمبر تو وہ لے لیکن خوش نہ ہو. بچوں کو پڑھائی کو ریلیکس ہو کے کرنا چاہیے. بچوں کو شروع سے سکھائیے بیٹے اپنا دی بیسٹ دو، اپنا دی بیسٹ دینے کے بعد باقی ریسٹ آن گاڈ، اللہ پہ چھوڑ دو. باقی جب اللہ پہ چھوڑو گے تو پھر خوشی رہے گی. لیکن جب آپ تقدیر سے لڑنا چاہو گے، آپ اپنی نالائکیوں سے لڑنا چاہو گے اور نالائکیوں کو ایک دم لائکی میں کنورٹ کرنا چاہو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کبھی بھی نہ خود خوش ہوں گے اور آپ کے بچے بھی کبھی خوش نہیں ہوں گے. اچھا خوشیوں کو لانے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مطلب اگر آپ توکل ہو جائے، اللہ پر پورا بھروسہ چھوڑ دیں، مطلب پورا بھروسہ رکھیں کہ جو ہوگا بہتر ہوگا، خوشی کو واپس لانے کا یا لائف میں سیٹسفائی ہونے کا یہ طریقہ ہے؟ دیکھو تین سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ جو ان سے خوش رہنے کا وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کوشش کی ہے پوری کوشش کیجئے، جو نتیجہ ملا اسے قبول کیجئے، اس پہ چون چانا کیجئے کہ جی یہ جو ان سے یہ دی بیسٹ جو ہو گیا، پوری کوشش کی، قبول کیجئے. نمبر 2، اپنے نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کیجئے. ہم لوگ اپنے حسد کو کنٹرول نہیں کرتے، اپنی جیلسی کو کنٹرول نہیں کرتے، اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے. وہ لوگ جو اپنے نیگیٹیوٹی کو کنٹرول نہیں کرتے، ان کی نیگیٹیوٹی ان کی خوشی کو چھین لیتی ہے. اچھا تیسری طرف آتے ہیں. تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ان سی ہے، آپ کی خوشی کا تعلق آپ کی دوستیوں سے ہوتا ہے. اگر آپ کے بہترین بڈیز ہیں، فرینڈز ہیں، جن کے ساتھ آپ کی شیئرنگ ہے، جن کی کمپنی آپ کو خوش کرتی ہے. میں نے ازما کے ایک چھوٹا سا میں نے ایک ایکٹیویٹی دیکھی کہ کئی دفعہ میں لاہور سے اسلام آباد خود ڈرائیو کر کے اکیلا جا رہا ہوں. اچھا کیفیات میوزک پہ ہو سکتی ہیں، باہر کے موسم پہ ہو سکتی ہیں، میری اپنے اندر جو چل رہا ہے جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس پہ ہو سکتی ہیں. اچھا اگلی دفعہ میں نے ناپسندیدہ انسان کے ساتھ کمپنی اس کی کر لی اور میں نے کہا چلو اکٹھے چلتے ہیں. وہ 4 گھنٹے کا سفر مجھے لگایا کہ شاید وہ قیامت کے روز ختم ہونا ہے، 4 گھنٹے ختم نہ ہو گیا. اچھا ایک آخری کام یہ کہ میں نے اپنے اس دوست کے ساتھ سفر کیا، وہی اسلام آباد والا، لاہور سے اسلام آباد والا، جس کے ساتھ میری کیمسٹری بڑی میچ ہوتی ہے. 4 گھنٹے پتہ ہی نہیں لگا، 4 گھنٹے ایسے لگا ابھی تو بیٹھے تھے اور ابھی اسلام آباد آ گیا. بتانے کا مقصد یہ زندگی کا سفر بھی ایسے ہی. اگر آپ کی زندگی کے سفر میں آپ کے من بھانے والے لوگ نہیں ہیں تو آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی. اگر آپ کے من بھانے والے مورلی مضبوط، کریکٹر میں مضبوط، اخلاقیات میں مضبوط اور آپ کا احساس کرنے والے کہ پانی پینا آپ نے، وہ گاڑی میں بیٹھ کے تسی پہلے پیو، ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ پانی آپ نے پینا اور آپ کے سامنے گٹ 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 پیے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں تکلیف اور بڑھ جائے گی. تو یاد رکھیے آپ کی زندگی میں اگر آپ کے اچھے دوست ہیں، بے لوث دوست ہیں، تو آپ کی خوشی کا گراف جو ان سے ہے وہ اپ ہو جائے گا. ایک جملہ یہاں پر کوٹ کروں گا، واصف علی واصف کہتے ہیں دوست آپ کے غم کو کم کرتا ہے، خوشی کو زیادہ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا خوبصورت بات کہی ہے شاہ جی آپ نے. خوشی اور خواہشات
दोनों इंटर रिलेट करती हैं ब्रेक से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे, या दो अलग अलग चीजें हैं, ख्वाहिशात खुशी के रूप में होती हैं? अच्छा देखो, ये तुम्हारा जो सवाल है ना, मुझे भी बड़ा माजी में बहुत पीछे ले गया। हजारों साल पहले एक शख्स था जिसका नाम बुद्धा था। बुद्धा जोन सा है, सदारता जोन सा है। हाँ। बुद्धा जोन सा था, वो कहता था कि ख्वाहिशें जोन सी है ना, वो गम का सबब है। अच्छा। यानी उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कोटेशन आज तक कोट की जाती है, बुद्धिस्ट कोट करते हैं, वो कोट करते हैं कि गम की सबसे बड़ा जो गम का सबब है वो ख्वाहिशें हैं। अब होता क्या है, ख्वाहिशें असल में, इसको थोड़ा सा अगर बदलूं तो सारी ख्वाहिशें गम का सबब नहीं है, लेकिन बहुत सी ख्वाहिशें, अगर आपके पास ख्वाहिशों की इंतहा है तो फिर आपको गमों का सामना करना पड़ेगा। वजह सारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, गमों का सामना करना पड़ेगा। तो गमों को सामना करने के लिए हमें तैयार क्यों नहीं किया जाता कि ठीक है, अगर कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ये सिखाया क्यों नहीं जाता? देखो गम होता क्या है, गम दरअसल आता है और गम ने भी जाना होता है। हमें लगता है ऐसा है, धोखा क्या, हमारा जो माइंड है हमारे साथ एक धोखा कर देता है। वो धोखा करके हमें महसूस करवाता है शायद गम आया, अब गम ने हमेशा रहना है। गम आया, गम चला जाता है, खुशी आती है, खुशी भी चली जाती है। ये दोनों आने जाने वाली चीजें हैं। वो लोग जो गम की कैफियत को पकड़ लेते हैं, फिर वो खुश नहीं हो पाते। तो खुश रहने के लिए जरूरी है कि पहले इस फलसफे को मान लीजिए कि चीजें आ रही हैं और चीजें जा रही हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि दिन बदलते हैं, जब दिन बदलते हैं तो नई खुशियां आ जाती हैं, नए गम भी आ जाते हैं। अब जब आपको दिन बदलने पे यकीन है, हर रात खत्म होती है, एक नया दिन लेकर आ जाती है, अगली रात खत्म होती है, फिर एक नया दिन आ जाता है। इसी तरह याद रखिए कि मौसम बदल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, हालात और वाकयात बदल जाते हैं। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं कि जो शदीद किसी गम की हालत में, इंसान बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, जिन्होंने शदीद किसी गम की हालत में ये सोचा क्यों ना खुद को खत्म कर दें, लेकिन किसी ने उम्मीद दिला दी, किसी ने कहा कि ना घबराओ ना। याद रखो, उम्मीद खुशी का बहुत बड़ा सबब है। अगर उम्मीद चली जाए ना, उम्मीद खत्म कर दी जाए तो इंसान की खुशी खत्म हो जाती है। हम सब पूरी जिंदगी उम्मीदों के साथ गुजार रहे हैं, हम सब जो उनसे कोई ना कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप एक एंकर हो, आपको अल्लाह ताला बहुत सी कामयाबियां दे, टॉप एंकर बनो, एक उम्मीद है और वो उम्मीद आपको खुश करती है। मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे भी कोई उम्मीद होगी, कोई ख्वाहिश होगी जिंदगी में, और उस उम्मीद के दम से सारी दुनिया कायम है। हम पे लाजिम है कि हम दूसरों की उम्मीदों को खराब ना करें। जब हम उम्मीदें छीनते हैं, हम जुल्म करते हैं, लोगों की उम्मीदें खत्म होती हैं, लोगों की खुशियां छिन जाती हैं, लोगों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं, उनका ख्याल जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि जो खुशी है